बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका ज़हनी दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। आप जितना भी इस दुनिया को ज़हनी दर्द दिखाएंगे, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं अंदर से टूट रहा हूँ, मुझे अंदर एक तकलीफ़ है, दुनिया आपको देखेगी, सब आपको कहेंगे तू तो हट्टा कट्टा है, और तुझे क्या दर्द है, तुझे क्या तकलीफ़ है, इतनी खूबसूरत तुम शक्ल से दिखाई देती हो। इवन मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों को देखा हुआ है जिनके चेहरे इतने फ्रेश होते हैं और उनके अंदर डिप्रेशन चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन आपकी खूबसूरती को खा जाता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ लोगों के ऊपर तो उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस पे ये काफ़ी हमला करता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं करता। मैंने ऐसी ऐसी खूबसूरत चेहरे देखे जो अंदर से बड़े डिप्रेशन में थे। वो जब किसी के सामने बैठते थे, किसी को बताते थे कि यार दर्द है, अगले लोग देखते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, अबे बस कर दे यार, बस कर दे यार, क्या कर रही है, क्या कर रहा है। आपका दर्द सिर्फ आप और आपका रब समझ सकते हैं। आपके अल्लाह के सिवा और आपके सिवा इस दुनिया में कोई आपका दर्द, आपका ज़हनी दर्द नहीं समझ सकता। मैंने अक्सर वीडियोस में ये बात की है, अक्सर सेशंस में ये लोगों को ये चीज़ें समझाई हैं कि मत दुनिया के आगे जो है वो रोने पिटने डालो, मत इस दुनिया को बताओ दर्द है, दर्द है, दर्द है। तुम्हारा दर्द तुम्हारे सिवा किसी को दिखाई नहीं दे सकता, किसी को सुनाई नहीं दे सकता। दोस्ती, ये ज़हनी दर्द है। और हम जिस दुनिया में ज़िंदा हैं, यहाँ जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारा दर्द, हमारा ज़हनी दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। क्योंकि दर्द दिखाई नहीं देता, ज़हनी दर्द, इसलिए लोगों को वो नज़र नहीं आता। और जो चीज़ लोगों को नज़र नहीं आती उस पर लोग कभी भी यकीन नहीं करते। लोग आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। आज आप बड़े शौक में आपको ये लत होती है ना लोगों की हमदर्दियाँ लेने की, कि कोई कहे यार तुझे बड़ी तकलीफ़ है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं समझ सकता हूँ। लोग समझते नहीं हैं, लोग समझाते हैं। आज सुनेंगे, कल मजाक उड़ाएंगे। आज कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, कल ये नहीं कहेंगे। कल चार बंदों में बैठ के वो देख, वो जा रहा है, वो ये कहता है मैं पागल हो गया, वो ये कहता है यार इसे ओवर थिंकिंग है। अबे पागल हो गया, ये तो पागल हो गया हुआ है। लोग आपके बारे में जो टाइटल आपको देंगे वो पागल का होगा। हमारे इधर कोई बंदा कह देना मुझे ख्यालात आते हैं, ये इतनी जाहिल अवाम है हमारी कि जिसे यही नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जन्नत में वही शख्स जाएगा जिसका दिल चिड़िया की तरह नर्म है। अगर आप चार बंदों में खड़े होकर कह दोगे ना मेरा दिल चिड़िया की तरह नर्म है, मैं दूसरों के बारे में हमदर्दी रखता हूँ, मैं दूसरों के बारे में अच्छी सोच रखता हूँ, आपके अपने ही सबसे पहले आपके मुखालिफ हो जाएंगे। आप किसी को कहेंगे, कोई जुल्म कर रहा होगा, ओ यार ऐसे ना कर, अल्लाह तुझे इसका गुनाह देगा, तुझे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी सज़ा मिलेगी, आपके अपने आपके मुखालिफ हो जाएंगे। क्योंकि हमारे इधर सोचने की या ज़हनी परेशानी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम सोच ही नहीं सकते कि कोई इंसान परेशान हो सकता है। हम सोच ही नहीं सकते कि किसी इंसान को ख्यालात आ सकते हैं। हम सोच ही नहीं सकते कि कोई इंसान खुद कलामी कर सकता है। अगर आप खुद कलामी करते हो ना, खुद से बात करते हो, आप लोगों से अपने बारे में राय लेके देख लेना, लोग आपको किसी अच्छे अल्फाजों से याद नहीं करेंगे। आप परेशानी में हो और आप परेशानी की वजह से आपके कोई बाल गिर गए हैं या कोई फेस स्किन जो है वो प्रॉब्लम में आ गई है, तो लोग आपको उस चीज़ से जज करेंगे। लोग जो देखते हैं उसी से जज करते हैं। आपके अंदर क्या चल रहा होता है ना, उससे जज नहीं करते। क़यामत की एक बड़ी निशानी ये भी होगी कि बच्चों पे बुढ़ापा आ जाएगा, और बुढ़ापे को तेज़ करने वाला जो फैक्टर होता है वो परेशानी होती है। लोग उम्र से परेशान बूढ़े नहीं होते, जल्दी लोग परेशान होने की आदत से बूढ़े हो जाते हैं। एक बीवी ने कहा कि भाई मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं जितनी भी दर्द में हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मुझे लगता है कि अगर मेरा हस्बैंड, मैं जितनी भी दर्द में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, परेशान हूँ, अगर वो एक बार कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो भाई मैं ठीक हो जाती हूँ। पर वो कहता ही नहीं है, उसे मेरा दर्द दुख तकलीफ़ दिखाई देता ही नहीं है, उसे लगता है मैं ड्रामे करती हूँ। वो इसी वजह से मुझे ड्रामेबाज कहता है, मेरी बहनों के सामने मेरा मजाक उड़ाता है, अपने बहन भाइयों के सामने मेरा मजाक उड़ाता है। ये बात सिर्फ एक लड़की की नहीं है, कई मर्दों के साथ भी ये होता है। औरत और मर्द दोनों के साथ मैंने ये होते देखा है। अफसोस ऐसे लाइफ पार्टनर्स पर। इन्हीं लाइफ पार्टनर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारी एक छोटी सी काविश है कि हम
کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو ان کے مائنڈ کا جو ہے وہ لائف پارٹنر دے سکیں. اسلامک رشتہ آن لائن KS@gmail.com یہ ہماری ایک اسلامک رشتہ سروسز ہے. کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ ایک اچھا لائف پارٹنر جو ہے وہ لوگوں کو دے سکیں, انڈرسٹینڈنگ لائف پارٹنر دے سکیں. اب میں نے اس بہن سے سوال کیا کہ درد آپ کو کیا چیز دے رہی ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ آپ سے نہیں جوڑ پا رہے, آپ اس چیز کو لے کے درد دے رہی ہیں خود کو. آپ ان کو نہیں بدل سکتی, لیکن آپ جس چیز کو بدل سکتی ہیں وہ آپ کی اپنی ذات ہے. آپ اپنے آپ کو بدلیں, چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ. افسوس ہم اس دور میں ایسے دور میں زندہ ہیں, ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جس میں ہمیں جو ہے وہی دکھائی دیتا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے. کیونکہ ذہنی درد تو آپ کے سامنے نہیں ہوتی. آپ کس قدر ذہنی تکلیف میں ہیں وہ آپ کسی کو نہیں بتا سکتے. آپ کو تکلیف ہو تو لوگ آپ کا اندازہ لگا لیتے ہیں. آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے گی تو لوگ سب آپ سے پوچھیں گے, لیکن آپ کو ذہنی جو چوٹیں لگ رہی ہیں کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا. جب میں 18 سال کا تھا میں نے دن رات ایک کی, کال سینٹر میں محنت کی, بڑی محنت کی زندگی میں. کال سینٹر میں 18 گھنٹے کام کیا. لائف میں کچھ بننا تھا, پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, بس ایک ہی ذہن میں چلتا تھا, پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے. 18 سال کی عمر میں نے وہ پیسہ کما لیا جس سے کو میں نے کبھی خواب میں سوچا تھا, یا شاید اس سے زیادہ کما لیا. میں ڈپریشن میں چلا گیا. میرے سٹاف کے بہت سے لوگ میری خود کلامی کو مذاق میں لے لیتے تھے, میرے پینک اٹیکس کو مذاق میں لے لیتے تھے. کچھ لوگ ان میں سے سنسیئر بھی تھے میرے ساتھ, میرے محسن بھی تھے. ان میں سے اکثر لوگ جو تھے ان کی دو رائے تھی. ایک لوگوں کی تھی کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کالا جادو ہو گیا, اور ایک لوگوں کی تھی کہ سر آپ نظر میں آ گئے ہیں, ماشاءاللہ اتنی چھوٹی عمر میں ایک بندہ اتنا پیسہ کما لے. اس کے اوپر جو ہے نا پھر وہ دنیا کی نظریں آتی ہیں. لیکن میں ان سب چیزوں سے جو میں تکلیف ایکسپیرینس کر رہا تھا, میں ان کو بتاتا تھا کہ یار بڑا دکھ ہے, بڑی تکلیف ہے, اندر سکون نہیں ہے. پیسہ ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے, اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہوں میں. اب لوگ مجھے دیکھتے تھے, وہ یار 18 سال کا ایک لڑکا ہو, ہر چیز اس کے پاس ہو, لوگ کہتے تھے یار تمہیں کیا دکھ ہے, یا تمہیں کیا پریشانی ہے, تم کیوں پریشان رہتے ہو. میں سمجھا کے تھک گیا, میں بتا کے تھک گیا. یہ میری لائف سٹوری ہے. میں نے بڑے لوگوں کو سمجھایا, بڑے لوگوں کو بتایا. میرے اپنے رشتے مجھے نہیں سمجھ پا رہے تھے, اپنے خونی رشتے بھی میری اس ذہنی کیفیت سے نا واقف تھے. میں بہت اس چیز کو لے کے آوازار رہتا تھا, پریشان رہتا تھا, ڈپریس رہتا تھا, اور سوچتا رہتا تھا کہ کیا میں کبھی اس چیز سے نکل پاؤں گا یا نہیں نکل پاؤں گا. اسی ایک چیز کی وجہ سے, انہی خیالات کی وجہ سے میں کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا تھا. ایک دن میں بائک ڈرائیو کر رہا تھا, اور خیالات اتنے زیادہ تھے کہ دل کر رہا تھا کہ میں بس جا کے کہیں بائک مار دوں, اور وہی ہوا. بائک ایک دم لگ گئی اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. مجھے یہاں تقریباً 16 کے قریب ٹانکے لگے. اب جب 16 کے قریب ٹانکے لگے, میں نے دیکھا ہر بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے. مجھے بیڈ ریسٹ پہ میں تھا, لیکن میں نے کیا نہیں بیڈ ریسٹ بھی, میں اس میں بھی کام پہ ہی تھا. تو میرا سٹاف کا ہر ممبر پوچھ رہا ہے کہ سر آپ کیسی, آپ کی طبیعت ہے, سر آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی. مجھے وہ چیز بڑی اچھی لگ رہی تھی. مجھے وہ لوگوں کا پوچھنا کہ یار میں تکلیف میں ہوں, اور لوگوں کو اب میری تکلیف دکھائی دے رہی ہے. میں نے خود کو تکلیف دے دی صرف اس بات کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یار میں تکلیف میں ہوں. میرے اپنے رشتے اس دن سمجھ گئے کہ یار یہ تکلیف میں ہے. پر وہ تکلیف کیا تھی, وہ یہ تھی. تب بھی انہیں سمجھ نہ آئی کہ تکلیف یہاں ہے. اس تکلیف کے اس پورے تماشے کو میں بڑی خوشی سے ایکسپیرینس کر رہا تھا. اچھا لگ رہا تھا جب ہر کوئی پوچھتا تھا, روکتا تھا کہ یار احساس کمتری ہوتی ہے یہ ایک طرح کی, کہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ سمجھے کہ ہم تکلیف میں ہیں. اس زندگی کے اس حادثے نے مجھے ایک بڑا لیسن دے دیا, ایک سبق دے دیا کہ تمہارا درد صرف تم اور تمہارا رب جانتے ہیں. دنیا تمہارے درد کو صرف دیکھ سکتی ہے, سمجھ نہیں سکتی, محسوس نہیں کر سکتی. دنیا تمہیں سمجھا سکتی ہے لیکن سمجھ نہیں سکتی. دنیا سمجھاتی رہے گی, تمہیں بتاتی رہے گی, تم الجھ جاؤ گے. اس دنیا سے بتانا سمجھانا ان کو چھوڑ دو, اپنے آپ کو بہتر کرو. 8 سال میں نے زندگی میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے لگا دیے کہ بھائی مجھے دکھ ہے, درد ہے, تکلیف ہے, کوئی نہ سمجھا. 3.5 سال میں نے خود کو لگا کے سمجھا کے اپنے آپ کو ایک پروفیشنل لائف کوچ, مائنڈ ٹرینر, موٹیویشنل اسپیکر اور NLP ماسٹر پریکٹیشنر بنا لیا. کتنا کم عرصہ لگا,
صرف اپنی آپ کے بدلنے کے لیے. آپ اس دنیا کو سمجھاتے رہو گے, ایک وقت آئے گا تھک جاؤ گے. دنیا کو تمہارے درد دکھ تکلیف میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ ایک بھائی عید والے دن ان کو پینک اٹیک آ گیا, اتنا سویر پینک اٹیک تھا, عید کی خوشیوں میں سارے خوشیاں منا رہے تھے, اس بندے کو لے کے ہاسپٹل جانا پڑ گیا. اب اس کے بہن بھائی اس دن اس سے ناراض ہو گئے اور سب نے کہا تو نے ہماری عید خراب کر دی. تو دوست, دنیا تم سے خوشی چاہتی ہے. آج تک اس کے بہن بھائی اس سے بات نہیں کرتے. دنیا تم سے خوشی چاہتی ہے, اسے خوشی دو. بی ایکٹر. ایکٹر کیا کرتا ہے؟ سین کے اکارڈنگ ہوتا ہے. جہاں رونا ہو وہاں روتا ہے, جہاں ہنسنا ہو وہاں ہنستا ہے. اب ہم اس دور میں زندہ ہیں کہ جہاں رونا بھی سین کے اکارڈنگ پڑے گا اور ہنسنا بھی سین کے اکارڈنگ پڑے گا. جو سچویشن ہوگی ویسے ہی ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا, ویسے ہی ہمیں ٹریٹ کرنا پڑے گا. ایک غلطی حماقت میں نے کی, میں نے بڑے لوگوں میں یہ عادت بھی دیکھی ہے کہ خود کو نقصان دے دیتے ہیں دوسروں کی ہمدردی لینے کے لیے. یقین کرو وہ نقصان کی بھرپائی تمہارے سے ہوگی, تمہارا اپنا خون نکلے گا, تمہیں اپنی تکلیف ہوگی. دنیا اس کو صرف وقتی طور پہ سمجھے گی. جتنا وقت تم دنیا کو سمجھانے میں لگاؤ گے اس سے تھوڑا سا وقت لگے گا, اس سے بھی کافی تھوڑا لگے گا خود کو سمجھانے میں اور اپنے دکھ درد کو اپنے رب کے آگے رکھنے میں. جس دن تم نے اپنے دکھ درد تکلیف کو اپنے رب کے آگے رکھ دیا, تمہیں ایک یقین اطمینان ہو جائے گا کہ کوئی ہے جو سنتا بھی ہے, کوئی ہے جو مجھے جانتا بھی ہے, جس سے کہنے کے لیے مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے, کہنا نہیں پڑے گا. جسے بتانے کے لیے مجھے کچھ بتانا نہیں پڑے گا, جسے سمجھانے کے لیے مجھے کچھ سمجھانا نہیں پڑے گا, جسے سنانے کے لیے کچھ بھی سنانا نہیں پڑے گا. وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ جانتا ہے, تمہارے خاموش لبوں کو بھی وہ جانتا ہے. اتنی انرجی, اتنا وقت کیوں لگا رہے ہو؟ چھوڑ دو. ذہنی درد دکھائی نہیں دیتا, ذہنی درد سنائی نہیں دیتا. جو درد دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے. یہ درد لے کے دنیا میں گھومتے رہو گے, ہر کوئی کہے گا درد ہے, تکلیف ہے. یہاں سے کس کو دکھاؤ گے؟ وہ صرف اللہ ہے. تمہارا درد صرف تمہارا اور تمہارے رب تک ہونا چاہیے. دنیا کو بتانا, ان پہ وقت ضائع کرنا چھوڑ دو. آئی ہوپ سو کہ یہ جو ویڈیو ہے آپ کے لیے کافی جو ہے وہ لائف چینجنگ ہوگی. اگر ہو اور آپ کی لائف میں کوئی بھی ویلیو ایڈ کرے تو اسے میکسیمم لوگوں تک شیئر کیجیے گا. باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. ہمارا مشن ایک ہی ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں کو سیلف اویئر کر سکیں, وہ اپنے کسی بھی ڈپریشن کو, اپنی انزائٹی کو اپنے آپ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. بس وہ ٹھیک کرنا چاہیں, بس عمل کرنے کی ان کے اندر عادت ہونی چاہیے. عمل کر لیں گے تو زندگی بدل جائے گی. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.